خواتین حضرات السلام علیکم۔ پروگرام نکتہ کے ساتھ آپ کو اینا نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں محمد یونس علی نور۔ ناظرین، انتہائی کم وقت میں ایک شارٹ ٹائم میں آپ کو پاکستان و دنیا بھر کی اہم خبروں کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا کے حالات جو ہیں وہ کس قدر اور کس ڈگر چل رہے ہیں۔ ناظرین، دو اہم خبریں بتانے سے پہلے مجھے تھوڑی سی بات جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ کرنی ہے۔ آئینی ترمیم پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت اس کا اتنا ڈونگ رچ چکا ہوا ہے اور یہ سب کو اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، کس کے مفاد میں کی جا رہی ہے، اتنی جو ہے وہ جلدی میں آئینی ترمیم لے کر آنا کس طرح سے ایک پاکستان کے آئین و عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ حکومت پاکستان یہ بھول رہی ہے کہ اس کا جو سامنا ہے وہ جتنے بھی اس وقت ظلم ڈال رہی ہے یا جس بھی بربریت پہ اتری ہوئی ہے، وہ یہ ظلم صرف اور صرف اپنے سیاسی حریف پہ نہیں کر رہی بلکہ اس کا نشانہ ہر وقت عوام بن رہے ہیں، فزیکلی بھی اور مالی طور پر بھی اور ایک مینٹلی بھی۔ اور اس وقت پاکستانی قوم میں ایک مایوسی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اور اگر میں آئینی ترمیم کی بات کروں تو خاکسار پہلے بھی یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے کہ اس وقت آئینی ترمیم یا تو ہو نہیں سکے گی، اگر ہوئے گی تو یہ آئینی ترمیم ٹک نہیں پائے گی۔ کیوں نہیں ٹک پائے گی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف عوام، کیونکہ اس ملک کی جو اصلی روح ہے وہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ تو جب عوام یہ سوچیں گے کہ ہمارے جمہوری ملک میں جو جمہور کی آواز ہے اس کو نہیں مانا گیا، تو یہ مختلف جگہ پہ مختلف اوقات میں جو احتجاج کی ایک چنگاری ہے وہ بڑھتی رہے گی اور اس طرح سے ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے رہیں گے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان کو سزاؤں کا نشانہ بناتے ہوئے جو بھی تکلیف اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ شاید ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر کے یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ کر کے تو یہ خود کو جو ہے کمفرٹ زون میں لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کو اس طرح سے انسیڈنٹ کر کے آپ کبھی بھی ملک کے حالات جو ہیں وہ نارملائز نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کے بعد جو نئے عمران خان کا حکومت کو سامنا ہوگا، ایک نہیں کتنے ملینز میں عمران خانوں کا سامنا ہوگا، وہ اس سے زیادہ خطرناک عمران خان ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو حکومت وقت ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فہم و فراست کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ کام لیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے اور جو اس وقت عوام کی آواز ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے جمہوریت کو لے کر چلنا چاہیے اور اس پر بالکل بھی جو ہے وہ اپنی چیزیں ڈکٹیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے بات۔ جی تو ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی ایک نکتہ آپ کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ نعرے جو ہے وہ مرشد کی آواز کے پیچھے لبیک کہنے کے لگاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ صحیح معنوں میں قیادت کرتی تو حالات جو ہے وہ شاید اب تک فیصلہ کن مراحل میں پہنچ چکے ہوتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پارٹی منشور یا ان کو اپنا ایک رخ سامنے لے کر آنا چاہیے۔ ان کے جو بائلیٹرل جو ان کے نظریات ہیں ان سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان حالات میں چیک اینڈ بیلنس اتنا سٹرونگ ہے، سوشل میڈیا کا چیک اینڈ بیلنس اتنا سٹرونگ ہے، پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو حقیقی معنوں میں کام کر رہے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس اتنا سٹرونگ ہے کہ جو بھی کمپرومائزڈ ہوتا ہے وہ جلدی سے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آئینی ترمیم اور پاکستان کی قیادت کے کمپرومائزیشن کے حوالے سے شارٹ سی بات۔ اب آپ کو میں ایک بہت ہی ورلڈ وائڈلی ایک اہم خبر جو پاکستان سے وابستہ ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کروں گا ایک ڈیمانڈ کے ساتھ، جو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے سلسلے میں۔ یہ بہت ہی اہم خط ہے اور یہ شہباز شریف صاحب کی بہت ہی اہم پیش رفت ہے، لیکن میں یہاں پہ ساتھ ایک ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو خط لکھنا اور خط لکھ کر بھول جانا یہ کام نہ کیا جائے۔ یہ بطور قوم پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی جگ ہسائی ہے اور پاکستان کی قوم کے ساتھ
جو ہے وہ اندر ہی اندر میں ایک مذاق ہے کہ آپ خط لکھیں لیکن ایک پروڈکٹیو لیول پہ کوئی کام نہ کریں. آپ نے خط لکھا ہے جو امریکہ کی حکومت ہے اس کے ساتھ بڑے ہی پروڈکٹیو وے میں ان سے بات کریں. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک جس کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ظلم و ستم سہ رہی ہے, یہ نہ صرف ان کی فیملی کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو آپ ان کے ساتھ دو ٹوک بات کر کے تو ان کی رہائی کا سلسلہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ ان کی رہائی کے لیے بات کرنا یا کوئی اپنا اسٹرانگ کمیونیکیشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پل پل میں جو ہے وہ رابطے ہیں, گلوبل ولیج ہے, اور اس وقت اتنی فیملیئرزم ہے کہ آپ جس سے مرضی بات کر سکتے ہیں, جس وے سے مرضی بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو وزیر اعظم صاحب جو آپ نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بالکل مت روکیے گا. اور اب یہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا یہ بڑا اہم سلسلہ ہوگا کہ اگر آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی جو ہے وہ اس کو ممکن بنا دیتے ہیں تو یہ آپ کی حکومت کا ایک یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. ناظرین, جب میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خط کی بات کی ہے تو اسی سے وابستہ ایک اہم خبر جو یو این او کے اعتبار سے ہے کہ یو این او نے ایک قرارداد منظور کی جس میں غزہ میں جو ہے وہ جلدی سے جلدی جنگ بندی کی جائے اور جو انسان سوز واقعات ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. تو یہاں پہ آئینہ نیوز کے توسط سے میں تمام ممالک سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کتنی قراردادیں جو ہے وہ یو این او اپروو کر چکی ہے لیکن ان پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوا. تو دنیا کو اس وقت امریکہ کے ساتھ دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ کیونکہ اس وقت اسرائیل کو آلموسٹ 43 ارب ڈالرز کی امریکہ جو ہے وہ ایڈ دے چکا ہے, وہ امداد دے چکا ہے اسرائیل کو. یہ جو غزہ میں اس وقت اس نے بربریت برپا کی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں تمام ممالک کو امریکہ کے ساتھ دو ٹوک بات کرنی چاہیے اور جتنے بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی اس وقت انسانیت پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ ادھر یو این او اگر کوئی قرارداد پیش کرتا بھی ہے تو دوسری طرف اگر اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے یا امریکہ کے پسندیدہ ملک کے خلاف کوئی قرارداد یو این او پیش کرتا ہے تو اس کو امریکہ نیٹو کر کے تو اس کا اثر زائل کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جو قراردادیں پیش ہوتی ہیں یا اسرائیل کے خلاف جو یو این او نے قرارداد پیش کی ہے اس کو اس سے پہلے بھی ایک قرارداد میں امریکہ نے نیٹو کر کے اس کا اثر زائل کر دیا تھا. تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے اور اس وقت پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان سوزی کی اجازت دیتا ہو, جو آپ کو انسانیت کے اوپر ظلم برپا کرنے کی اجازت دیتا ہو. تو یہ ناظرین ایک شارٹ سا تبصرہ تھا پاکستان و دنیا بھر سے جڑی تمام خبروں کا. آپ لوگوں سے گزارش کہ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آئینہ نیوز. اللہ حافظ.